جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا۔ سردار اولیاء کی ہے محفل سجی ہوئی، اے مومنو ادب سے سنو ذکر غوث پاک، سردار اولیاء کی ہے محفل سجی ہوئی۔ حضرات اب آئیے محبت احترام کے ساتھ آج کے اس وصف کے مقرر خصوصی خطیب ذیشان مصلح و مومنت شہنشاہ خطابت آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شہادت حسین نظامی صاحب اللہ الہ آبادی مقدس الہی و نورانی کے حضور علی اللہ تشریف کی حضرت کرسی خطابت زینت بخشیں اور اپنے نایاب خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ زبردست خطیب آج آپ کے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جس انداز میں شہر کانپور میں استقبال کیا جاتا ہے اسی انداز میں آپ استقبال کر دیجئے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہاتھ کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں چائے، مجھے معلوم ہے حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ خالی آواز اور زبان سے ہی نعرہ بلند کر دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، جشن میلاد النبی، عرس سرکار حضرت شہاب الدین شاہ بابا حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ، آگے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے۔ یہ مصرع آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں اور میری نظامت یہیں سے مکمل۔ خاکے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ خاکے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، خاکے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے۔ خاکے درے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے۔ مجھ کو خریدنے کوئی کس میں ہے مجال، میں قادری غلام ہوں قیمت نہ پوچھئے۔ مجھ کو خریدنے کوئی کس میں ہے مجال، مجھ کو خریدنے کوئی کس میں ہے مجال، میں قادری غلام ہوں قیمت نہ پوچھئے۔ میں قادری غلام ہوں قیمت نہ پوچھئے، کیونکہ خاک مدینہ چومنے والے یہ تو نے کیا چوم لیا۔ کرم ہے سرکار کا، عزت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سراتے میں چہرے الحمدللہ اللہ سلامت رکھے۔ خاک مدینہ چومنے والے یہ تو نے کیا چوم لیا، بیٹھے بیٹھے فرش زمین سے عرش کا سینہ چوم لیا۔ رجو علم نے خوب ستایا پھر بھی ہماری جیت ہوئی، آئی جب جب ہم پہ مصیبت پیر کا شجرہ چوم لیا۔ رجو علم نے خوب ستایا پھر بھی ہماری جیت ہوئی، آئی جب جب ہم پہ مصیبت پیر کا شجرہ چوم لیا، پیر کا شجرہ چوم لیا۔ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی گفتگو سماعت کرنا۔ جلسہ سننے آئے تھے وہ سن کے چلے گئے، جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے، اور جو دعا قبول کرانے کے لیے آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ قبولیت کا ہے اس وقت، دعا قبول ہوتی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام منبر پاک پر تشریف فرما و مقار علماء کرام و نہان مجید، جنہ سامعین کرام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالقين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه
والشيخ عبد القادر الجيلاني وكل آله وخلفائه ومريديه وجميع متوسليه ومحبيه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقار خیر شہرانم مغزنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی خود طبیبہ چارہ سازی خود مریض درد اسیانم مغزنی یا رسول اللہ اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مغزنی یا رسول اللہ خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شید للہ انت نور الاحمدی غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی زنم تمز شیخ احمد رضا خطب عالم بھی زنم محترم حضرات معزز ملت اسلامیہ آج کی یہ بزم محمد ایک اللہ کے مقدس ولی حضور سیدی سرکار شیخ شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے شہر کانپور کی ایک عظیم شخصیت عظیم بزرگ ہے جن کے ان سے مبارک کی یہ نورانی تقریب آج آپ کے شہر محبت میں ہے جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے سری شام سے لے کر اب تک اس محفل پاک کا سلسلہ جاری ہے ملک کے مشاہیر و معارف علماء کرام سے آپ نے پاکیزہ تقاریر سماعت اور مداحان حبیب شعراء کرام نے نعت پاک منتخب پاک پیش کی اس سے خبر آپ شاعر سنت مداح شفیع بشر دائق صدر کرام عالی جناب علیم دانی صاحب کی بلا دامت رفاق کو بلا دیا جنہوں نے بڑے اچھے اچھے نعت پاک اور سرکار کو سے پاک کی منتخب پاک پیش کیا جسے سن کر ہم لوگ عشق رسول کے راہ کے مسافر بنے اور بغداد گوئندہ کی سرزمین تک صحیح دماغ کو ہمارے پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی رفیع احمد صاحب اللہ نظامی مصباحی وہ بڑے چھوٹے انداز میں ایک بڑی اصلاحی فرمایا خطیب اہل سنت لائق احترام حبیب شہید خطیب بے نظیر جناب محمد شبیر برکاتی خانوی صاحب اچھی نقابت فرما رہی ہیں لائق احترام علی جناب حافظ الحکیم صاحب بہائی شریف دیگر احباب اہل سنت علماء سنت کی جلوہ حضرت علامہ مولانا فضیل الدین صاحب کی بلا شریف جناب محترم المقام سلمان صاحب اللہ یہ بڑے مخلص بڑے محبتی علماء نواز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے آپ تمام احباب کو تمام منتظمین اراکین پر اللہ سلامت صاحب رزق کے فیوز و برکات سے اللہ نصر مالا مال بالخصوص غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ادب کے ساتھ بیٹھے رات تو کافی ہو چکی کچھ باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں خبر آئی ہے اور آپ مل کر اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب تاجدار عرب و عجم بالی کون و مکان سیاہی لامکان ماہر خوباں شہنشاہ حسینہ قدم دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل یتیموں کے والی بیواؤں کے آسرا غریبوں کے سہارا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غمگسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح خدا
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کی نظر عقیدت پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل ماجد لک. حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی قربت، ان کی معیت، یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے. حدیث پاک میں آیا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین یعنی اولیاء اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو. میرے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ السیئات. فرماتے ہیں میرے آقا انبیاء کا ذکر کیا کرو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کیا کرو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اولیاء اللہ کے ذکر سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے عرس کے موقع پر یا کسی اور موقع پر جب ہم ان کے چوکھٹ پر حاضر ہوں تو ہماری یقیناً توبہ قبول ہو، ہماری دعائیں، کیونکہ ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ. اس لیے آؤ، ایک ولی کا دربار ہے، اور علامہ شیخ شادی شرازی کہتے ہیں ہر کی خواہت ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے تو تم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا سکتے. زمین کے اوپر اللہ والے نہ نظر آئے تو جہاں زمین کے نیچے آرام کر رہے ان کے مزار پہ جا کر بیٹھا سکتے. ان کی قربت خدا کی قربت ہے، کیونکہ وہ ہر وقت رب سے جڑے ہوتے ہیں. ان کا ظاہر دیکھنے میں ہماری طرح ہوتا ہے لیکن ان کا قلب یاد خدا میں روشن ہوتا ہے. ان کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. مولائے روم مولائے روم مولائے روم کیا کہتے ہیں؟ شنیدم کی در روز امید و بین پدا رام بخشت بھی بنے کا کریم. میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ پاک بڑے بڑے گنہگاروں کو صرف اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے بخش دے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسبت اولیاء کرام، فیضان سرکار شہاب الدین شاہ بابا حضرت علامہ شہادت حسین آبادی. ارے جواب نہیں حضرت بادشاہ اللہ. اب ان نسبتوں کا تذکرہ نام کرتے ہیں تجھ سے در در سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بچہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت. نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ جواب نہیں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایران کے ایک قصبہ شہر جیلان میں ہجری 470 میں رمضان شریف کی چاند رات ہے. جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات ارض دیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے، سبحان اللہ. غوث پاک کے خادم بنے، غوث پاک کی خدمت میں آئے، غوث پاک کے اقداموں کی بڑی شان ہے. فرماتے ہیں امام راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. حضرات گرامی کلیم بھائی نے بھی پڑھا بغداد شریف کے تعلق سے باتیں کی. غوث اعظم کو پوری کرتے ہیں تو اپنے گھر پہ بلانے کا راستہ خود بناتے ہیں. بڑے پیر کرم کریں سب لوگ بغداد آتے ہیں. غوث اعظم ایک بار نہیں بار بار بلایا، ہر لمحہ ہر افغان بلایا. غوث پاک کے خطابوں میں علی بن حیدی، بقا بن بطور، ابو سعید خیلوی، حضرت سہیل تستری، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں غوث پاک کے خادم ہیں. ان کا مقام اتنا بلند ہے یہ پہاڑوں کی موٹی موٹی چٹانوں پر کھڑے ہوتے پتھر پر، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا. واہ، یہ غوث پاک کے خدام ہیں.
اور یہ خدمت کیا کیسے چلتے تھے غوث پاک کے پیچھے؟ جب بڑے پیر چلتے تھے تو یہ گھٹنوں کے بل چلتے تھے، جیسے بچے 6 مہینے 8 مہینے کے ہوتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارے علاقہ کہتے ہیں بچے بکریاں چلتے ہیں، وہی کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں میں بچے جو چلتے ہیں، اس طرح وہ غوث پاک کے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں بڑے پیر کا قدم پڑتا وہاں کی ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھ کر وہاں کی ہاتھ اور نیک کو اپنی پیشانی پر رکھتے، غوث پاک ان کو دیکھتے تو ٹھہر جاتے، اور جب وہ قریب ہوتے تو ایسے ہاتھ رکھتے ان کے کندھے پر سر پر، کہتے بتا یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو سعید یہ کیا کر رہے ہو؟ سہیل یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے حضور ہمیں کرنے دیجیے، ہزاروں شہر کی خاک ہم نے جانا ہے، لیکن ہم جس راہ کے متلاشی تھے وہ منزل ہمیں بغداد پہنچ کر ملی ہے۔ ہم آپ کے قدموں کی خاک کو اس لیے چنتے ہیں اور اس کو آنکھوں پر ملتے ہیں، اور آپ کے قدموں کے نیچے ہم گھٹنوں کے بل اس لیے چلتے ہیں کہ ہم نے ہر جہاں دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ اس دور میں اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنا مضبوط راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں کرنے دے۔ پھر بڑے پیر منع کرتے تو وہ قدموں کو پکڑ کے رونے لگتے، اب کبھی قدموں پر آنکھیں ملتے، کبھی پیشانی ملتے۔ وقت کا امام تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے۔ رات کو اسے بات کے خادموں کی چلی 1100 بچے پیدا ہوئے، راتوں رات بنی بنے خادم کے کو بات کرتے۔ علی بن حیدی یہ بغداد شریف سے 250 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ جسے حیف کہتے ہیں، ان کا گھر بغداد شریف سے 250 کلومیٹر کی دوری پر بصرہ کے راستے پر۔ حضرات گرامی وقار اسی مناسبت سے ان کو حیدی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار جب آپ ایک دن بڑے پیر سے اجازت لے کر اپنے گاؤں گئے، حیف پہنچے، گھوڑے پر سوار ہو کر جب گئے تو 250 کلومیٹر کے بعد یاد آیا دیکھوں ذرا میرے پیر کیا کر رہے ہیں، یعنی غوث پاک کیا کر رہے ہیں۔ گھوڑے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہیں سے اتر گئے اور پھر وہی گھٹنوں کے بل چل گئے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے پیر غوث اعظم چل رہے ہیں، خانقاہ سے باہر آئے، میں ان کے قدموں کی خاک پر لاتا ہوں۔ کہا آپ بغداد دیکھ رہے ہو 250 کلومیٹر کی دوری پر، نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، کتنی دیواریں ہیں، کتنے جنگل ہیں، کتنے موٹے موٹے درخت ہیں اتنی دوری میں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو علی بن حیدی کہتے ہیں تم کو اتنے پر تعجب ہے، میں بتاؤں میں کہاں تک دیکھتا ہوں؟ کہا ہاں بتائیے۔ کہا پہلے یہ جان لو میں غوث پاک کا خادم ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کا مدرسہ جس کو مدرسہ نظامیہ کہا جائے یا بابل سے کہا جائے یا غوث پاک کے نام منسوب ہے مدرسہ قادریہ کا، کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں میری ڈیوٹی ہے کہ میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوں، اس کے بعد جھاڑو لگاتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 250 کلومیٹر دیکھ رہا ہوں، تمہیں حیرانی ہوتی ہے، لیکن سنو میں بغداد شہر میں غوث پاک کی خانقاہ کے آنگن میں کھڑے کھڑے کالی رات میں کالی چوٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، میں شہر بغداد سے کھڑے کھڑے دیکھا، کالی چوٹی کالی رات میں چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، میں شہر بغداد میں کھڑے کھڑے دیکھا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور وہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں جس کی برکت سے اتنا دور تک دیکھتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی دیکھا کریں۔ آپ نے کہا یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے نہیں، غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت سے دیکھا جاتا، پانی کا چھڑکاو کوئی جواب نہیں بھائی، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسبت غوث اعظم، فیضان بغداد شریف، فیضان اولیاء کرام، عرف سرکار شہاب الدین شاہ بابا، زندہ باد۔ بہت اچھا فرماتے اعلیٰ کوئی جواب نہیں ہے تجھ میں اور مشائخ میں کسی کی تفصیل، تجھ کو اور مشائخ کو کسی پر تفصیل،
कुतुब कौन है, खादिम है तेरा चेला के। मतलब कि तुझको किसी के मुनासिबत में तेरे मुकाबले में किसी को लाया जाए, या फिर तेरे अजमत के मुकाबले में किसी को खड़ा किया जाए, वो कौन हो सकता है? वक्त का कुतुब जो होता है वो तेरा खादिम ही होता है, तेरा चेला ही होता है। आप कौन बना हो सकता? 1100 बच्चे रातों रात वली बन गए। उनसे पूछा गया कि आपने कौन सा ऐसा अमल किया? कहा इसमें हमारा अपना कमाल नहीं है, ये तो बड़े पीर तशरीफ लाए, एक नजर डाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपना फर्ज बताया। और ये करामत से बात की बार बार जारी। आप फरमाते मैं 4 साल का हुआ तो मेरे साथ एक फरिश्ता चल गया। एक दिन मैंने उससे पूछा मन तकून, तू है कौन? उसने कहा अना मलकुम मिनल मलाइकति अलैहिस्सलाम, शेख में फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं। और उससे बात कहते हैं जब तू फरिश्ता है तो मेरे साथ क्या करता? फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उतरना, तू वो काम कर जो अल्लाह का हुक्म है। कहा कि अल्लाह का हुक्म यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं, आपके साथ। तो उसे बात कहते वही फरिश्ता मदरसा जाता मेरे साथ तो कहता अल्लाह के वली को बैठने की जगह है। कहते हैं मैं 12 साल का हो गया तो मेरे चारों तरफ से फरिश्ते खड़े थे। कहा मेरे शहर में जीलान में एक अल्लाह के वली रहते थे जो अब्दाल थे, जिनका मकाम और मनसब बहुत बुलंद, जिनका मनसब और मकाम बहुत बुलंद, बाल पूछे थे उनके, लिबास फटे थे उनके। लेकिन उसके बाद जब वो मेरे चारों तरफ फरिश्ते देखते हैं तो वो फरिश्तों से आकर पूछते माँ हाज़ा सभी, ये बच्चा कौन? तो फरिश्ते कहते हैं हजरत मिन बैतिल अशराफ, ये सैयदों के घराने, नबवी मीह अलवी फसल बदरुली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तो से पाक नजीबुल तरफैन सैयद, नबवी जिल नजीबुल तरफैन उसे कहते हैं जो हसनी भी हो हुसैनी। आप कहते हैं अनल हसनी बल मुफ्ता मकामी व अक़दामी अला उलुगिर रिजाली, ऐ लोगों मेरा मकाम बुलंद है इसलिए मेरे दादा इमाम हसन। और फिर कहते हैं अनल जीली मुहीद्दीन लक़बी, ऐ लोगों मैं जीलान का बाशिंदा हूँ, लक़ब मेरा मुहीद्दीन है क्योंकि मैं दीन को जिंदा करने वाला हूँ। पूछा गया हुजूर आप कभी अनल हसनी कहते हैं, कभी अनल जीली कह के मुहीद्दीन कहते हैं, तो कहते हैं मकाम मेरा बुलंद है इसलिए कि इमाम हसन का बेटा हूँ और दीन को जिंदा करता हूँ इसलिए कि इमाम हुसैन का नवासा, दीन को हयात को हुसैन ने दिया, बात क्या खुद शहीद होकर, इसलिए खुद को मुहीउद्दीन कह के ये बताया कि मैं हुसैनी हूँ और अनल हसनी कह के बताया कि मैं हसन। आला हजरत इसी का तर्जुमा करते हैं नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला, नबवी फूल अलवी कोह बतूली मादी, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला के। और तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहीउद्दीन हो, ऐ खिज़रे मजमे बहरैन है चश्मा। तो फरिश्ते कहते मिन बैतिल अशराफ, ये सैयदों के घर का था। तो कहते वो मेरे करीब आए, मेरी पेशानी ऐसे देखते हैं और देखकर कहते तभी तो मैंने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं, क्या मकसद है आपका? कहते शहजादे हाज़ा शान अजीम, आप तो बहुत बड़ी शान के मालिक। जानते ये क्या कह रहे हैं? उस बात 12 साल वक्त का अब्दाल यही ऐलान कर रहा है जो आला हजरत ने कहा वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। तवज्जो चाहता हूँ ज़हन हाजिर रखें, वक्त है थोड़ी देर समाप्त करें, तवज्जो चाहता हूँ। और उस बात 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ आया, अपनी अम्मी के कदमों से जुड़ा हुआ था। 7 साल तक पढ़े। सवाल ये उठता है कि ये 7 साल पढ़े क्या? क्योंकि जब पढ़ने गए तो हजरत ने कहा ना, उस्ताद ने मकतब के उस्ताद ने कहा था बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने? सारी बातें आला हजरत क्या कहते हैं ये मकतब की तालीम पर। आला हजरत मकतब की तालीम क्या है? बच्चे हमारे अलीफ बे के से पढ़ते तो मकतब कहते हैं। जब इब्तिदा बिस्मिल्लाह खानी होती है तो आला हजरत कहते हैं तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या दोस्त, जो कर्नो सैर में आरिफ न पाए। आला हजरत ने हवा में तीर नहीं मारा जाता है, यहाँ हकीकत की अक्कासी।
جو کرنو سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یاد۔ تصوف کیا ہے؟ علم شریعت کے حصول کے بعد بندہ راہ طریقت کا مصور، لیکن شریعت کے تصوف ہی نہیں ہے۔ علم شریعت حاصل ہو جائے، مکمل علم ظاہر پر عبور حاصل ہو، تب بندہ تصوف کی کتابوں کو چھوتا۔ پتہ کیا چلا؟ جو اوپر کی ڈگری ہے بڑے بڑوں کی، غوث پاک کی وہ مکتب کی پڑھائی۔ تو جب مکتب میں آئے تصوف ہی جب آپ کا مکتب کا سبق ہے تو 18 سال میں بغداد جا کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور آگے چلے پھر کہتے کرنو سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے۔ عارف کسے شیخ منصور ایک محدث لکھتے طور کی پہاڑی پر حدیث رسول کا درس دے، کچھ کو شاک کی جماعت بیٹھی، اسی جماعت میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھ سرخ تھی، چہرے پر نقاہت یعنی زردی تھی، بدن کمزور تھا۔ وہ حضور کی حدیثیں سنتا، سنتے اچانک اس نے ایک سانس لیا، ایک سانس، اور سانس میں اتنی گرمی تھی کہ اگل بگل جتنے موٹے موٹے درخت اور کھیتیاں تھیں اس کی سانس کی گرمی سے جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ منصور نے جب اس منظر کو دیکھا، لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ شیخ منصور مسکراتے ہیں، کہتے جانتے ہو نوجوان کو؟ پہچان لو اسے، وہ عارف باللہ ہے، وہ عارف ہے، اس کے اندر عشق الہی کی ایسی گرمی ہے کہ جب میں نے حدیث سنایا تو وہ تاب نہ لا سکا، سانسوں کے ذریعے سے اس کے عشق کے کچھ حصے چھلک پڑے جو باہر آئے، اور عشق میں اتنی گرمی تھی کہ جس کے درخت کے موٹے موٹے تنے بھی تاب آئے اور جل کر رہا۔ بندہ اس مقام کا ہو تو اسے عارف باللہ۔ اور سن لے عارف کیوں ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل بغداد کی زمین پر ایک درویش کے پیچھے پیچھے تھے، امام احمد بن حنبل۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جیسے لوگ روز پیدا نہیں ہوتے، ایک اجڑی پہننے والے ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے ہیں آپ، وہ آپ کے مقابلے میں کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس فقیر کے پیچھے میں بھاگتا ہوں اس کا نام بشر حافی ہے، اور میں جس خدا کو مانتا ہوں بشر حافی اس خدا کو پہچانتا ہوں، کیونکہ بشر خدا کی معرفت رکھتا ہے، وہ عارف باللہ ہے، وہ عارف ہے عارف۔ تو اب ایسے لوگ اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کرنو سیر میں عارف نہ پائے، عبادت ریاضت مجاہدات کی منزل میں ایسے ایسے لوگ جن کی سانسوں سے درخت جل جائے، ایسے ایسے لوگ عبادت ریاضت مجاہدات کرتے جو مقام نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث۔ کیا بات! اسی بات کو غوث پاک خود فرماتے ہیں انر باسی و اشہب و کل شیء ومن ذاکر رجالی اوتیا مثالی، کہ میں تمام مشائخ میں اونچی اڑان اڑنے والا ہوں، اسی طرح جس طرح سیاہ اور سفید رنگ کا پرندہ تمام پرندوں میں اونچا اڑا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے پڑھتے کیا حضرات گرامی ایک سنت کو قائم، کیونکہ غوث پاک عاجزانہ طور پر سراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، اور ایک مزاج دیا غوث پاک نے کہ پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، کتابوں سے دل لگایا، مذہبی کتابوں کو اپنا پیشوا مان کر کے ان کتابوں سے تعلق مضبوط رکھا۔ آج کتابیں کنارے ہیں، آج موبائل کے اسکرین نے ہمیں دور کر دیا، آج ہم تعلیم سے دور ہو گئے، آج ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اگر کچھ نہیں جانتے تو اپنے مذہب کے بارے میں، کیونکہ ہمارا مذہب ہمارا دین کائنات کی ایک ایسی سچائی ہے حضرات گرامی، اگر ذرا سا بھی اس کے بارے میں کوئی جان جاتا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے اس کے اندر داخل ہونے۔ میرے دوستوں توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم بڑے پیر سرکار مفتی اعظم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک کو تشریف لے گئے ایک موقع پہ، تو وہاں کے اساتذہ سے فرمایا، وہاں کے طلباء سے فرمایا کہ ساری سنتوں پر عمل کرنا مدینے والے آقا کی ہر سنت پر، لیکن ایک بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی سنت ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا غوث پاک کی سنت کیا ہے؟ کہا پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، پڑھنا تھوڑا ہی پڑھنا، قرآن پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر حدیث پڑھنا، مسئلہ پڑھنا، علماء سمجھ میں آئے، علماء غافل نہ رہنا، کیونکہ علم ایک نور ہے، روشنی روز حاصل کرنا۔
بچوں کو پڑھانا، تعلیم و تربیت پر زور دیں۔ تعلیم ہے تو انسانیت کا۔ سرکار غوث اعظم ہم کرامات تو بڑے پیر کی بہت سنے، لیکن اتنا جانے 7 سال تو غوث پاک پڑھے، بغداد کے جنگل میں چلے گئے، مدائن کے علاقہ۔ غالباً تنیم بھائی کو جب بغداد شریف کا ٹکٹ ملا تو الحمدللہ جلدی جائیں گے ماشاءاللہ۔ بغداد شریف سے 35 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ ہے مدائن، جہاں حضرت سلمان فارسی کی مزار، حذیفہ بن یمان کی مزار، طاہر بن باقر کی مزار، عبداللہ بن جابر کی مزار۔ وہیں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اسی جنگل میں غوث پاک نے 25 سال درخت کی پتیاں کھاتے، سوکھا روکا کھاتے، وہ بات چیزیں مشکوک اور حرام کی غذا کو ترک کر کہتے میں 40 دن تک بھوکا رہا، لگتا کہ میری سانسوں کے ڈورے ٹوٹ جاتے، میں سانس نہ لے پاتا، نقاہت ہوتی، کمزوری ہوتی، شیاطین مجھ پر حملہ کرتا، لیکن فرماتے میں مرد کا بیٹا مرد، میں ہمیشہ اس راستے کو تلاش کرتا جو خطر ہوتا، سخت ہوتا، کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، ابلیس آتا کہتا عبدالقادر تو نے مجھے تھکا دیا ہے، تو اسے بات کہتے مردود، لیکن میں تجھ سے ہوشیار اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تجھ سے ہوشیار ہوں۔ بڑے پیر کہتے 360 حملے شیطان مجھ پر کرتا، 360 حملے ابلیس مجھ پر کرتا، لیکن کہتے میں اس کے ہر حملے کو اعوذ باللہ کر دھواں کر دوں۔ کہتے میرے سامنے نہ ٹک سکا۔ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم 40 دن گزر جاتا، لگتا کہ میرا انتقال ہو جائے، اہل بغداد مجھ پر پتھر مارا، اہل عراق مجھے نہ پہچانا، نہ میں کسی کو پہچانا۔ وہ یہ کہتے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، دماغی توازن خراب ہے اس کا، 25 سال عمر تھی اس کی جس وقت بغداد میں، اس سے بڑا عراق کی زمین پر کوئی عالم نہیں تھا، یہ علم ظاہر اور باطن کا بادشاہ ہے، دنیا کے سارے مسائل اس کے قدموں پہ حل ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاعر اس کے در پر آتے، یہ روحانیت کا تاجور تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ جنگل میں رہتا تھا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ حضرات گرامی وقار تو اس بات کہتے ہیں ایسے ایسے حالات میرے سامنے ہوتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک آنے والا شخص آیا، نورانی چہرہ کا، سفید لباس کا، ایک دسترخوان بچھایا، اس میں کچھ کھیر، کچھ دودھ اور کچھ روٹیاں تھا، اور اس سے کہا آؤ بیٹھو۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ کھانے کی تحقیق کرتا تھا، لیکن آج میں نے تحقیق نہیں کی، میں میرا جھجک بیٹھ گیا، میں کھانا شروع کیا تو وہ اٹھا اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کھائیے، لیکن میرا انتظار کرنا، میں پھر آؤں۔ وہ جانے لگا تو کہا اس نے پہچانا مجھے، تو غوث پاک کہتے ہیں پہچان لیا، اسی لیے تو کھانے کی تحقیق نہیں کیا، کیونکہ آپ خضر ہیں، آپ کے کھانے میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ کہتے میں کھانا کھانے لگا، کہتے ہیں وہ چلے گئے، 1 سال کے بعد واپس آئے، میں وہیں بیٹھا، پھر کھانا لے کر آئے، کہتے میں کھایا، پھر وہ چلے گئے، کہتے میں پھر آؤں گا، پھر گئے تو پھر 1 سال، تیسری بار پھر گئے تو پھر 1 سال، 3 بار 3 سال، تو پھر بعد میں جناب خضر نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے مجھے حیرت میں ڈالا، سب تو مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں، آپ نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے۔ غوث پاک کہتے حضرت حیرت کی کیا بات ہے، کہا تم ہٹے نہیں اپنی جگہ سے، جو وعدہ تھا اسے پورا کیا، یہی بارش ہوئی، یہی گرمی پڑی، یہی دھوپ رہی، یہی شدت رہی۔ آواز آئی، گھبرائے نہ، غوث پاک نے کہا حضرت میں آپ کو حیرت میں کیا ڈالا، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ توجہ چاہتا ہوں۔ غوث پاک کہتے 40 دن میں گھاس کھاتا تھا، کہتے میری سانسوں کے ڈورے لگتا ٹوٹ جائے، کہتے 40 دن ہو گئے، بھوک کی وجہ سے میری جان جانے والی اور میں بے ہوش پڑا، اہل بغداد مجھے اٹھا کر لائے، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے، وہ جنازہ پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اس طرح کئی بار ہوا، پھر کہتے ہیں 40 دن گزر جاتے، میرا رب مجھے قسمیں دیتا عبدالقادر میری قربت کی قسم کھا لے، میری چاہت کی قسم کھا لے، میرے پیار کی قسم کھا لے، میری رحیمی کریمی کی قسم کھا لے، میں تیرا وہی تو میرا محبوب ہے۔ اب وہی اور محبوب کے بیچ میں جو محبت اور عشق ہے، اسی عشق کا واسطہ تھا۔ حضرات گرامی وقار غوث پاک کہتے ہیں میں ایک لقمہ اٹھاتا، اللہ قسم دیتا تو اٹھاتا،
अब फिर मैं कहता मौला मेरी अपनी भी कुछ शर्तें हैं, मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी अपनी कुछ फरियाद है, तेरी बारगाह में मैं कुछ अर्ज़ दाखिल करना चाहता हूँ। आवाज आती अब्दुल कादिर बोल, तेरी बात रखी जाएगी, तेरी दुआ कबूल की जाएगी, तेरी फरियाद सुनी जाएगी। कहते हैं एक लुकमा खिलाने के लिए 70 कस्में देता, तो मैं अपने चाहने वालों के लिए 70 बार ये कह देता तब एक लुकमा खाता। या उस पाक आप क्या कहते थे? कहते थे मैं यही कहता था अल्लाह जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं उनको बख्श दिया जाए, उनका खात्मा ईमान पर हो, उनको तौबा मुरीदी ला तखफ फाशिल फैनी अज़ूमुन कातिल मिनल कहानी मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन मिनल मनाली मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा हो से क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा हो से आज़म। माशाअल्लाह अल्लाह अकबर बंदा हो से आज़म या रसूल अल्लाह जाहिर सी बात है जवाब नहीं माशाअल्लाह बहुत अब आला हज़रत सरकार आला हज़रत जैसा आशिक फरमाते हैं मुझे जो कुछ मिला मैं उसे बात से अल्हम्दुलिल्लाह कैसे आकाओं का बंदा बोल बाले मेरी सरकार फरमाते बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, आम बंदा नहीं है, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। हज़रात गिरामी वक़ार कहते हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब ये शेर लिख रहे होंगे तो यकीनन आंखें बरस पड़ी होंगी। जो बगदाद शरीफ की 25 साल जिंदगी है प्यास शयातीन के हमले तकलीफ एक लिबास होता भीग जाता, बारिश होती, सर्दी बगदाद की, गर्मी बगदाद के धूप की। इमाम कहते हैं कि ऐसे हालत में बड़े पीर को मेरा रब खिलाता अब्दुल कादिर अब्दुल कहते निकाहत होती, कमजोरी होती, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला अल्लाह। कहते हैं ऐसे बात मैं इराक के अजमी बुर्ज इलाका जंगल है जिस उस दौर में लोग उस इलाके में दिन में जाने से बचते, वहां मौसी पाक ने 11 साल कहते मैंने जैसे ही कदम रखा तो मैंने 70 औलिया अल्लाह को भूख से उस जंगल में तड़प के गौस पाक का खाना खिलाने पर बहुत हो। मेरी बात को मैंने बगदाद शरीफ में देखा गौस पाक के लंगर खाने में, वही बात लिखी और आपकी किताबों में भी रिवायत करती है। गौस पाक कहते हैं कि मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट कर आगे पीछे दाएं बाएं देखा, खाना खिलाने से ज्यादा सवाब मैंने कहीं नहीं देखा। भूखों को खाना अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। फरमाते गौसे पाक कि अगर मेरे जिम्मे और काम अल्लाह न देता तो मैं कुछ न करता, सिर्फ भूखों को खाना खाता। उसके बाद भी एक लंगर खाना चालू किया और आज भी खाना खिलाने की बात जहां पर आती है, जहां लंगर कहा जाए तो जहन में गौस पाक आ जाता। ये लाजिम व मंजूर की बात, लाजिम व मंजूर की तरफ, इसलिए भूखों को खाना खिलाए अल्लाह तौफीक दे, बड़ी बड़ी बला कर जरूरतमंदों की खिदमत करे, नंगों को कपड़ा पाता, कमजोर मरीजों का इलाज, लोगों के लिए सहारा बने। ये गौस पाक की तालीमात मिलेगा। सरकार गौस पाक कहते मैंने देखा 70 औलिया अल्लाह भूख से तड़प रहे थे। गौस पाक के सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल है, क्योंकि आप मजहरे ज़ाते मुस्तफा वकुल्लो वली लहू कदम वईनी अला कदमी नबी के बदरी कमाल। हर वली के लिए एक कदम है। गौस पाक कहते मैं अपने नाना को अपने, इसीलिए फरमाते हजरत खिज़्र हुसैनी आपके खादिम, वो फरमाते हैं मैंने अपने शेख की 13 साल खिदमत किया, उसके बाद मैंने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, 13 साल से रोज सोचता हूँ पूछूं, कभी नहीं पूछ सका, आज बहुत हिम्मत करके आया हूँ। कहा बोलो क्या चाहते? कहा हजरत आप खिताब करते हैं 70-70 हजार का मजमा होता है, आपका जुब्बा शरीफ जब पसीने से भीग जाता है तो पूरी महफिल खुशबूदार होता है, और हमने देखा है पसीने का महकना ये मेरे सरकार आपके बदन पर मक्खी मच्छर नहीं बैठते। हम आपका जुब्बा शरीफ भूल करके बगदाद शरीफ में खानका के आंगन में दोपहर की धूप में सूखने के लिए डालते हैं, उस जुब्बे पर भी मक्खी नहीं बैठती।
آپ کے ناک اور منہ سے کبھی ریٹھ اور بلغم نہیں نکلا جسے دیکھ کر انسان کو کراہت محسوس۔ سرکار میرا زدہ ہے، نبوت کا تصور کرے تو ایمان چلا جائے، کفر ہے کیونکہ حضور آخری نبی۔ اگر ولی مانے تو ولی تو بہت دیکھا، یہ کیا ہے نبی کہتے نہیں بنتی، ولی کہے تو بات نہیں بنتی۔ آپ ہیں کیا؟ اللہ اللہ آپ ہیں کیا؟ اس بات کو بتانے آپ ممبر پر اور تقریر کے دوران فرمائے، لوگوں ھذا وجود و جدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر۔ فرمایا اے لوگوں، یہ جو میرا وجود دیکھتے ہو یہ وجود عبد القادر نہیں، یہ وجود محمد ہے، مجھ سے شان مصطفیٰ ہے، کیونکہ میں اپنے جد کا وجود بھی ہوں اور ان کے شان کا ظہور بھی ہوں۔ اے اللہ اے اللہ، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عرس سرکار شہاب الدین شاہ بابا حضرت علامہ محمد شہادت حسین کا قبلہ۔ اس طرح کی باتیں جب آئے تو ہمیں حضرت گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ کیسے حضرات گرامی، دیکھیے کوئی نئی بات نہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں، سمجھ میں اعلیٰ حضرت نے کلام کیا اس میں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ، جس نے دیکھا میری جان جلوے سے باقی۔ حضرات کیا دیکھا، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ کل مدینے کے گلیوں میں حضور چلتے تو مدینے کی ہوائیں یہ وظیفے پڑھتی، آج بغداد شریف میں غوث اعظم ہے تو بغداد کی ہوائیں یہ وظیفے پڑھ رہی ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گنجے بسا دیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بات آ گئی تو سنتے چلے، علامہ عبدالعلی فرنگی میں بڑے عالم ہیں، بہت بڑی شخصیت جن کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں جن کی باتوں کو حوالے کو کوٹ کرتے ہوئے بحر العلوم لکھا۔ اب اعلیٰ حضرت کسی کو بحر العلوم کہیں تو یقیناً وہ ہے، سمندر کسی کو سمندر کہے تو سمندر ہے، پنرامی زمین نہیں ہے جس کو جو چاہا کہتے ہیں، تو کچھ کوئی لگام نہیں ہے، نہ قلم میں ہے نہ زبان میں، جس کو جو چاہو وہ قیامت میں حساب دینا، سمجھ رہے؟ مبالغہ آئی اچھی چیز نہیں ہے، حفاظت کرنا چاہیے، لوگوں کی ادب کریں، عزت کریں، احترام کریں، لیکن جس شخصیت کے لیے جو الفاظ ہو اس کو ایب ہو گیا پہلے ایسا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت بحر العلوم کہیں تو یقیناً وہ گئی، بچوں کو حدیث شریف پڑھا رہے، یہی فرنگی میں حدیث پر پڑھاتے پڑھاتے پہنچ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، حدیث شریف سنا، حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہے، میرا قلب بیدار ہوتا ہے، تو پتا کیا چلا؟ اب پھر اس پر وہ شرح کہتے ہیں لوگوں نیند وضو نہیں توڑتی، کیونکہ نیند کوئی نجاست تھوڑی ہے، نیند کوئی حدث ناپاکی تھوڑی ہے وضو ٹوٹ جائے، تو پھر یہ حکم فقہا کا کیوں ہے کہ سو گیا جو نیند وضو ٹوٹ گیا؟ کہتے ہیں نیند میں جو غفلت طاری ہوتی ہے اس غفلت پر حکم آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، جو غافل، کیونکہ حضور غافل نہیں ہوتے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہم سو گئے تو غافل ہو گئے، تو امکان ہے کہ سونے کی غفلت کے حالت میں کہیں وہ کام سرزد نہ ہو گیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھا یہ بات؟ مسئلہ سمجھا؟ اس حدیث کو پڑھا کر مسکرانے لگے، بچوں نے کہا حضور بات تو پوری ہو گئی، کہا ابھی کہاں پوری ہوئی، آگے جہاں اور بھی، کہا اس امت میں کچھ ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ امتی کا بھی وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ نئی بات، نئی تحقیق تھی، بچے کہنے لگے، بڑے بڑے علماء کیا بتانا چاہتے آپ؟ کہتے اولیاء کی جماعت میں کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کا قلب نبی کے قلب سے جڑ گیا، جن کا دل حضور کے دل سے فیض لے کر جاری ہو چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں تو غافل نہیں ہوتے، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ کہا اکابر اولیاء اللہ، بڑے لوگ، کہا ہے تو بہت لوگ، کہا کسی ایک کا نام بتا دے، کہا تسلی کے لیے ایک ہی نام بتا دیتا ہوں، فیضا هو الشیخ عبد القادر جیلانی، وہ ہمارے آقا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہنشاہ بغداد، عظمت سردار اولیاء، زندہ باد۔ مظہر ذات مصطفیٰ، یہی کہا بکل ولی لہو قدم وینی اللہ قدمی نبی کے بدلی کا،
ہر ولی کے لیے قدم ہے. میں اپنے نانا جان سے علامہ امام غفاری حضور کے معجزات پر ایک کتاب لکھا اور نیچے کرامت اولیاء کا ذکر. یہ اولیاء کی کرامات ہے اور جو بھی ولی کی کرامت ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے معجزے کا فیض ہے. جو بھی ولی کے حصے جو جس کے قدم پر ہے اس کا فیض, اس کا معجزہ کا فیض, اس کی ان کا انعام کرامت کے روپ میں, علم کے روپ میں اس ولی کو دیا. اور نیچے اوپر ایک بات کا ذکر کیا, اوپر ایک بات کا ذکر کیا, حضور سو جائیں تو اوپر بات کیا تھا نبی کا پسینہ خوشبودار تھا, بدن پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے. نبی کے بول برات جو جسم پاک سے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی خوشبودار تھا, شکم سے تھا. حضرات گرامی, اب یہ بات تو کر دیا, ہر معجزے کا ذکر کر کے کرامت کی بات, لیکن جب ان باتوں کا ذکر کیا تو نیچے کسی ولی کا نام نہیں. لوگوں نے سوال کر دیا, حضرت دعویٰ کیا ہے آپ نے, کسی شخصیت کا نام بتائیں, ہے کون ولی ایسا ہوا؟ تو کہتے میرا مطالعہ جواب دے, کوئی شخصیت نظر نہیں آئی. میں نے دعویٰ کیا ہے لیکن جو دعویٰ ہے میرا اللہ ضرور حق بات تک پہنچاتا ہے. کہتے میں حیرت زدہ تھا, کئی دن تک نہیں پریشان, کتاب دیتا, کاغذ دیتا, قلم دبا کرتا, لکھنے بیٹھتا, رونے لگتا, سو جاتا تھا. ایک دن قلم چلاتے چلاتے سو گیا. اچانک میں نے ایک نورانی شکل والے چہرے ایک چمکتی رنگت دیکھا اور آنے والے نے کہا کیا سوچتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ لکھا کہ امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کا پسینہ خوشبودار تھا, ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کے بدن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے, ایسا بھی ولی گزرا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری دور میں اس کے شکم سے خارج ہونے والی چیزیں خوشبودار ہیں. امت میں ایسا بھی شخص گزرا ہے جو حالت نیند میں ہو تو غافل نہیں ہوتا بلکہ دل جاگتا رہتا ہے, اس کا پسی نہیں ٹوٹتا. کہا حضور کس کا نام لکھوں؟ کہا فیضا ہو شیخ عبد القادر جیلانی. کہا حضور میں لکھ تو دوں گا, لوگ پوچھیں گے یہ بات آپ کو کس نے بتایا, آپ کون ہیں, نام بتا دیں. تو آنے والے نے کہا انا شیخ عبد القادر. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شہنشاہ بغداد. وہ غوث پاک سے نانا جان کے مطلب تو پھر کب کسی کی بھوک دیکھ سکتے, کب کسی کی پیاس دیکھ سکتے جن کے وجود سے شان مصطفیٰ ظاہر ہوا. 17 اولیاء اللہ کو پڑھتے دیکھا, کہتے میں خود 8 دن سے بھوکا تھا, اپنی بھوک بھول گیا. کہتے میں شہر کی طرف آیا, رزق حلال کے تلاش میں ان کے کھانے کا انتظار. کہتے جیسے ہی میں شہر میں قدم رکھا ایک نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے نوجوان کیا آپ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ میں نے کہا تو اس نے ایک سونے کا سکہ دیا. کہا یہ کیسا پیسہ؟ کہا میرا نہیں, آپ کی والدہ نے بھیجا, شہر جیلان سے آیا, ماں کا نام سنا, قبول کر گئے. دکان پر گئے, کھانا خریدا, پورا کھانا بغداد کے فقراء میں تقسیم کیا. 70 آدمیوں کا کھانا لے کر جنگل آیا, دسترخوان لگا, آواز دیا اللہ کے بندو آؤ دسترخوان لگا دو, رزق حلال ہے دسترخوان کا, کھانا میرا ہے میرے گھر کا ہے, آؤ رسول اللہ کے گھر کا دسترخوان, آؤ بیٹھ جاؤ. آسما خان, سمی خان, زمانہ مہنگا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. ارے جواب نہیں, زندہ باد, زندہ باد. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا. آواز جواب نہیں, آواز دیا 70 آدمی, 70 آدمی, وہ 70 تو بیٹھے. اس کے بعد کہتے ہزاروں مخلوق پڑی کھانے. میں نے کہا اے اللہ میں صرف 70 آدمی کا کھانا لے کر آیا. آواز آئی عبد القادر دسترخوان پر بٹھانا تمہارا, کھلانا تمہارا. ہزاروں لوگ شکم شیر ہو کر کھانا کھا گئے. اس کے بعد آواز آئی عبد القادر کھانے والوں کو بھی اور تمام جہان والوں کو بھی یہ خبر دو کہ جس دسترخوان پر حلال کی روٹی رکھی ہوتی ہے ہم ایسے ہی اپنی برکتوں کو نازل کیا جاتا ہے. سیب کا واقعہ بھی آپ نے سنا, پورے واقعے کے نچوڑ صرف ایک جملے میں ہے. غوث پاک یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کی قیمت 12 سال تک چکایا. اگر میرے والد
ایک سیب کی قیمت 12 سال نہ چکاتے تو اللہ انہیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا نہ عطا۔ اس لیے حلال کھاؤ، بچوں کو حلال کھاؤ۔ دسترخوان پر بادشاہوں کے سجی ہوئی نعمتیں اور غریب کے دسترخوان پر رکھی ہوئی سوکھی روٹی اس لذیذ کھانے سے افضل ہے جو حلال کی رقم سے روٹی حاصل کی۔ کم کھانا، کم پہننا، سستے کپڑے پہننا، سوکھا روکھا حلال۔ دنیا پانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کا اس کے رسول پر تو ساتھ میں ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ ایک عدالت ہے، اس عدالت میں حاضری کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کی تیاری کرتے رہنا۔ سرکار غوث اعظم کی تعلیم ہمیں اسی طرح پڑھا۔ میرے دوستوں، غوث پاک کہتے ہیں میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آج ہماری نظر دوسروں کے جیب پر ہوتی ہے، ہماری نگاہ دوسروں کی زمین جائیداد پر، دوسروں کی مکان دکان دولت پر۔ جتنا ادھر ادھر تار جھانک کرتے ہیں اتنی توجہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیں تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ جیب بھی بھر جائے، مکان بھی بھر جائے، نیکیوں کا خزانہ بھی جمع ہو جائے۔ میرے دوستوں، غوث پاک کہتے میں کبھی ایسے نہیں ہے، میرا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا بہتر۔ غوث پاک کہتے ہیں میں ایک دن 8 دن سے بھوکا تھا، عراق کے عالمی خود سے باہر تھا۔ اور پھر کہتے ہیں توکل پر اعتماد اللہ کی ذات۔ فرماتے اللہ سے جیسی امید رکھو گے اللہ تمہیں ویسے اللہ سے بہتر تمہارا۔ کہتے ہیں میں اس امید پر نکلا اللہ مجھے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز کا انتظام کرے۔ کہتے قدم میں لڑکھڑاہٹ، بدن پر کمزوری، لرزش آ گئی، مسجد میں جا کر قیام کرنا۔ اتنے میں ایک آنے والے نے دسترخوان رکھا۔ اس بات یہ کہ ٹرننگ پوائنٹ دیکھتے سے انقلاب۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تو نوجوان آیا، دسترخوان بچھایا، وہ پراٹھا اور گوشت نکال کر کھانے لگا۔ میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان آ جاؤ تم بھی۔ میں نے کہا بار بار۔ اس نے دوسری بار کہا، میں نے کہا بار بار۔ اس نے تیسری بار کہا تو دلجوئی کے لیے میں اس کو قریب آیا۔ جیسے ہی میں روٹی کا ٹکڑا توڑنا چاہا اس نے کہا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ تو کہا کہ ایسا ہے میں ان کے شہر جیلان سے آیا، ان کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے اور 8 دن سے میں ان کو اس شہر میں تلاش کر رہا ہوں۔ 8 دن سے میں اسی شہر میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ 8 دن ہو گئے میں ان کو نہیں پایا۔ میرا اپنا ذاتی پیسہ ختم ہو گیا، میں انہی کے پیسے کا یہ کھانا خرید کر لایا ہوں۔ تو اسے بات کہتے ہیں میری تمنا ہوتی تھی اپنا کھاؤں اپنا کھلانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پھر کہتے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی اور کے نہیں اپنے ہی دسترخوان پر بیٹھایا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی تو مجھے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ہم اپنے رب سے امید نہیں رکھتے، اپنے رب سے ہمارا بھروسہ کمزور پڑ گیا۔ توکل تو الحی الذی لا یموت، اللہ پر بھروسہ رکھو جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ توکلنا۔ زندگی کے ہر امور میں ہمارے لیے صرف اللہ، صرف اللہ۔ میرے دوستوں باتیں لمبی ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں۔ زیادہ حاضر بڑے وقت ہو رہا ہے، حضرات گرامی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سے حاضر رکھے حضرات گرامی اور سوال کروانے انشاءاللہ۔ ٹائم بہت زیادہ کر دیا آپ لوگوں نے، اور میں کچھ اور باتیں اس بات پر ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اب دیکھیں اب یہ ہوتا ہے بولنے کے نہیں، لوگ رک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، وقت تو اللہ کا شکر ہے اس وقت آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ تو بڑے پیر کا کرم ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو باتیں سماج مطلب مشہور ہے اس کی سنا میں، جو تیرا ذاکر و شاکر ہے آپ جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے وہ شاکر ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے دین دستگیر 51 برس عمر میں بغداد آئے۔ یہ تو مجاہدات کے دور میں۔ اب دیکھیں اب جو ہے محبوبیت کا دور، اب آپ روز اتنا قیمتی کپڑا پہنتے کہ اتنا قیمتی کپڑا پہننے والا پورے عراق میں کوئی نہیں۔ وہ جبہ اتار کر جس غریب کو دے دیتے اس کے پورے خاندان کی غریبی تھی، کیونکہ اب اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے کھاتے، اللہ کے حکم سے پہنتے۔ روز ایک مرغا تھا اور جب چاہتے اس کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرتے مرغا زندہ ہوتا۔ یہ غوث پاک ہے۔
ہفتے میں 3 تقریر کرتی، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، منگل کے شام، سامنے 70 ہزار کا مجمع تھا۔ دوران خطاب تقریر کرتے کرتے ایک نگاہ اٹھا کے 400 سے لے کر 4000 تک لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ 70 لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے میں، 400 قلم دوار باہر آ جاتے ہیں سے آپ کو کوٹ کر لیں۔ آج بھی اس تقریر کی کتابیں جو لکھی گئی جسے 4 علماء نے لکھا، آج بھی وہ کتابیں دستیاب ہیں۔ الفتح الربانی فیوز غوث سمدانی، بغداد کی زمین پر اس وقت کس ٹائم میں غوث اعظم نے کس ٹاپک فرمایا، لیکن بس ایک ٹاپک بتا دوں آپ کو مسئلہ۔ پوچھا گیا غوث پاک سے، حضور رب کا قرب کیسے ملے؟ کہتے ہیں سچ ہے۔ کون سی سنو یہ آیت بار بار سنے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے ہی صداقت ملتی۔ سچ بولو، سچ کاروبار، تجارت، خرید و فروخت، جملہ دیکھیں، اسے لکھ لے دل پر، ہاں یاد رکھنا۔ یہ لمبی لمبی تقریریں، 4 گھنٹہ 10 گھنٹے کے جلسے، یہ اپنی جگہ، یہ وہ بزرگوں کی کرامتیں اپنی جگہ۔ غوث پاک کا 2 جملہ ہلا دیا، فرماتے میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے وہ بات آنا، جس گروہ وہ میری تقریر سن کر نہیں، میری کرامت دیکھ کر نہیں، میری سچائی دیکھ کر۔ سفر ڈاکو والا واقعہ 40 اشرفی آپ جانتے کہتے سچ بولا، سچائی میں اللہ نے وہ طاقت رکھا ہے کہ لوگوں کی دل کی گندگی سچ دھوڑ، جو لوٹنے آئے تھے ولی بن گئے، جو لوٹ چکے تھے ان کا مال واپس کیا۔ اسی لیے آج کی مجلس سے 70% لوگ تو جا چکے ہیں، جو لوگ بچے آپ کو یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں آپ کہہ سکتے ہندوستان ہے، سچ میں ہم برکت نفع کیسے کمائیں؟ تو اس بات کہتے حالات کیسے دیکھیں سچ۔ جس وقت میں سچ بول رہا تھا وہاں بھی حالات سچ بولنے کے نہیں تھے، وہاں مال بچانے کے تھے، لیکن حالات بگڑ جائے پھر بھی حالات سے نہیں، اسلام سے سمجھوتا کرنا تھا۔ جب بندہ اسلام سے سمجھوتا کرتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر نماز پر آپ ہی بھائی سچ فرماتے، سچ بولو حلال ہے، سچ بولو حلال ہے۔ اور پھر کہتے سچ بولنا صفت اولیاء ہے، سچ بولنے والے بندے قیامت کے دن سچوں کے ساتھ یعنی اولیاء کے ساتھ ملا جاتے ہیں، ان کی صحبت میں ملا جاتے ہیں۔ فرماتے سچ بولو حلال کھاؤ، اور پھر فرماتے ہیں یہ 2 گناہ زبان کے ہیں، جھوٹ اور غیبت، یہ زبان کے ہیں اور بہت بدترین گناہ۔ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح قرآن کی آیت، اور جھوٹ بولنا یہ اللہ کا لعنت۔ تو سچ بولنے پر رب کی رحمت ہے، غیبت سے محفوظ رہنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ 2 گناہ زبان کے گناہ، اور 2 گناہ دل کا، ایک کو حسد کہتے ہیں، ایک کو تکبر کہتے ہیں، جو دکھتا نہیں، 2 دکھتا ہے، 2 دکھتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی ترقی کو، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر۔ یہ حسد جو ہے، حسد یہ دل کا ایک خیال ہے، لیکن ہے اتنا خراب چیز کہ آقا فرماتے حسد نیکیوں کو ایسے کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا ڈالتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، دل میں حسد ہے تو نماز، روزہ، عبادت، تلاوت تو نیکی ہے، لیکن حسد چلا کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ حسد سب سے پہلے شیطان نے، تکبر بھی سب سے پہلے شیطان نے۔ شیطان تباہ ہوا حسد کی وجہ سے، تباہ ہوا تکبر کی وجہ سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ اس کا تکبر تھا، اس کو جلن پیدا ہوئی حسد کی، آدم سے، آدم کے سر پر خلافت کا تاج کی، میں فرشتوں کا سردار ہوں، تو اس بنا پر وہ نہیں ہو، اللہ نے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا۔ آج وہ یہی خرابی ہمارے اندر ہے، اس لیے اور بات کہتے ہیں دل ہی مومن ہے، دل ہی متقی ہے، دل ہی عابد ہے، دل ہی زاہد ہے، دل ہی صالح ہے، دل ہی پرہیزگار ہے۔ اے لوگوں اپنے ظاہر کو شریعت کے حوالے کرو، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرو، دل پاک کرو حسد سے، بغض سے۔ پوچھا گیا حضور پھر کیا ہوگا؟ ہم آپ کی غلامی چاہتے ہیں۔ غوث پاک کہتے 4 باتوں کی ضمانت دے دو، سچ بولا کرو، غیبت سے بچو، دل کو حسد سے، تکبر سے پاک کرو،
تم جہاں بھی رہو گے میں تمہیں خود ہی تلاش کر لوں گا، میں تمہیں خود ہی پکڑ لوں گا۔ اتنی باتوں پر عمل کر لو، تب شان سے کہو کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے ناز یا غوث اعظم، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ میرے امام دعا کرتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادر کو بے اٹھا قادر قدرت ماں کے واسطے، یا الہی لے چلے جب قتل کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے کو دیا جاتا ہے۔ میرا چھوٹا سا ہے آشیاں غوث اعظم، ہے چاروں طرف بجلیاں غوث اعظم، کرو تم مہربانیاں غوث اعظم تو جل جائیں سب بجلیاں غوث اعظم، میری آنکھوں کی یہ پتلیاں غوث اعظم، رکھو اس پہ تم ایڑیاں غوث اعظم، یہ آنکھیں یہ سر سیڑھیاں غوث اعظم، شامل ہو جاؤ آپ بھی، یہ آنکھیں یہ سر سیڑھیاں غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ جوتیاں غوث اعظم، جہاں چاہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، احسان غوث اعظم، اختیار غوث اعظم۔ ہوا قبر میں تیرے روزے کی آئے، جہاں چاہو جوتیاں غوث اعظم، ہوا قبر میں تیرے روزے کی آئے، ہوا قبر میں، اللہ کرم کر دے قبر ہی بغداد میں بن جائے یا کہیں بھی بن جائے تو ہوا قبر میں تیرے روزے کی آئے، ہوا قبر میں تیرے آقا کی آئے، ذرا کھول دے کھڑکیاں غوث اعظم۔ مرنا موت تو آنا ہی ہے، آنی ہے، اللہ جہاں بھی موت آئے بڑے پیر کی محبت ان کے شہر میں آئے، ان کے نانا کے شہر میں آئے، یہی آرزو ہے کہ روزے پہ تیرے، یہی آرزو ہے کہ روزے پہ تیرے میں لوں آخری ہجکیاں، میں لوں آخری ہجکیاں غوث اعظم۔ چلتے چلتے بات قطر دے کے لب منکرے اولیاء، قطر دے کے لب منکرے اولیاء کی رضا نام کی کینچیاں غوث اعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کی محبت، سچ بولنے کی توفیق دے، بڑے بڑی کی غلامی عطا کرے، بولنے سننے میں بڑی تفصیل ہے اس کی، شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بلغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی اس سمت بسر۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلام دے دربار کو کیا کہیے، یہ مالنا شریف کی بولی اب بریلی کی بولی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کہہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ پاک غلامی عطا کرے انشاءاللہ، اب غلامہ ہے حضرات گرامی وقار، اس لیے انشاءاللہ اپنا وقت رہا تو بڑی پیر سرکار کا دس آیا جو اللہ نے چاہا پھر کبھی کسی موقع پر پروردگار اس محفل کو قبول فرمائے، جو لوگ حاضر میں سب کی حاضری قبول کرے، خوب برکتوں سے مالا مال، صاحب عروج کے فیضان سے مالا مال، ہم علیہ